السلام علیکم جی، مان کے ساتھ مان ولاگ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا جی، ہمارا نیا پلان یہ ہے، ہر بار ہوتا ہے ویسے پچھلے 2 سال سے جب سے ہم چلا رہے ہیں نا یوٹیوب، یہی پلان ہوتا ہے کہ ویڈیوز جو ہیں وہ ریگولر آئیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن انشاءاللہ ہر ویک میں ہم 2 ویڈیوز بنائیں گے اور وہ اپلوڈ بھی کیا کریں گے انشاءاللہ۔ ہر ویک 2 ویڈیوز ڈالیں گے ہم، اور کوشش کریں گے کہ ویکینڈ پہ دیکھیں تاکہ سب لوگ ویکینڈ پہ فری ہوتے ہیں تو وہ ویڈیوز دیکھ سکیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بیسیکلی ہم بتائیں گے یو کے کے حالات اس وقت کیا چل رہے ہیں۔ میں اکثر گھر والوں سے بات کروں یا کوئی بھی اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو اصل میں لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں، میری حلقوں میں تھوڑی سی آنکھیں ہیں تو میری آنکھیں دھوپ میں کھلتی نہیں ہیں، تو میں نے کہا گلاسز لگا لیتے ہیں۔ خیر ہم سورج کے اس طرف کھڑے ہیں تو شاید معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ خیر ٹاپک پہ آتے ہیں، ویڈیو ویسے بھی تھوڑی لمبی ہونے والی ہے۔ میں اکثر گھر فون کروں تو میں کہوں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو میری اماں کہتی ہیں فلانے دا منڈا آندا ہے انج ہوندا ہے، فلانے دی کڑی آندی ہے انج ہوندا ہے، تو تمہیں کیوں لگتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں؟ اچھا، ہم ان پوائنٹس پہ آتے ہیں کہ یو کے میں اس وقت جو مشکلات چل رہی ہیں وہ بیسیکلی ہیں کیا۔ نمبر 1 تو یہ زندگی کا سب سے ورسٹ ڈیسیجن کہ آپ آ رہے ہیں بیچلرز پہ۔ اگر تو بیچلرز پہ آ رہے ہیں مت آئیں۔ میں نے ویسے یہ تھمبنیل بھی آج یہ ڈالنا ہے، یو کے نہ آنا۔ تو اگر تو آپ آ رہے ہیں اس پہ اپنا بیچلرز پہ تو نہیں آنا، بالکل بھی نہیں آنا۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ پہلے ہم اسٹوڈنٹ تھے، اب میں نے 1.5 سال جاب کی اس کی سیکیورٹی کی، اور میں نے جب تک سیکیورٹی جاب کی تب تک حالات ٹھیک تھے۔ کیوں؟ آپ دن کے 100 پاؤنڈ کما رہے ہیں، آپ کو پتہ مہینے کا 3000 بن رہا ہے۔ اب اگر ہم پاکستانی حال سے سوچتے ہیں تو 3000 بڑے بن جاتے ہیں۔ اب سب سے غلط بات، میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی بلاگر یا کوئی بھی اس طرح سے وہ غلط انفارمیشن دیتے ہیں یا اس طرح، نہیں۔ اب میں نے ڈیجٹ بولے 3000، ٹھیک ہے جی 3000۔ اب 3000 کو جتنے بھی لوگ اس وقت بلاگ بھی دیکھ رہے ہوں گے وہ کیا کریں گے، وہ 3000 کو فوری طور پہ ملٹیپلائی کریں گے۔ اچھا 3 6 9 10 لاکھ روپیہ۔ اب 10 لاکھ روپے میں آپ نے 500 اپنے گھر کا رینٹ دے دیا، آپ نے ہر روز جاب پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، 300 آپ کا کرایہ بن گیا، 800 ہو گیا، 300 آپ نے کھانے پینے کا رکھ لیا، 1100 ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی گروسری، کھانا پینا اگر آپ باہر سے لے کے آتے ہیں تو آپ کو دن کا جو ہے وہ 10 15 پاؤنڈ جو ہے پڑیں گے۔ گروسری کرتے ہیں آپ، بل، پانی، یہ وہ ساری چیزیں، آپ کا 1500 سے اوپر تو اپنا خرچہ ہے۔ اگر آپ نے بائک رکھی ہے تو آپ نے اس کی انشورنس پے کرنی ہے، اگر آپ نے گاڑی رکھی ہے تو اس کی انشورنس پے کریں گے۔ جو میری اور آپ کی ایج، مطلب جو میری ایج کے لوگ ہیں ان کی انشورنس، ابھی میری بائک کی انشورنس 210 ہے، 210 تک تو آپ کی انشورنس چلی گئی، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ ساری چیزیں جب کرتے ہیں تو آپ کے پاس پیسے جو ہیں وہ پیچھے مرا کے جو بچتا ہے وہ ہوتا ہے 1000 پاؤنڈ، 800 پاؤنڈ، 700 پاؤنڈ۔ وہ اب آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، وہ اپنے یونیورسٹی کو فیس دینی ہے، وہ اپنے پاکستان بھیجنا ہے یا وہ اپنے پاس رکھنا ہے، پہلی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ آنا، جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں اس میں آنا چاہیے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے پیپر ورک کرنا چاہیے کہ کس کنٹری جانا چاہیے، اور اس وقت یو کے میں آنا بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے۔ 6,75,000 پیپل جو ہیں، مطلب 6,75,000 لوگ جو ہیں وہ اس وقت یو کے میں آئے، مطلب ابھی میں نے وہ چارٹ دیکھا تھا، اور کہتے ہیں 1960 کے بعد یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اتنی دنیا جو ہے وہ یو کے اندر آئی ہے۔ جیسے شور زیادہ آ رہا، کافی زیادہ آ رہا ہوگا، یہ پیچھے بلڈنگ بن رہی ہے اور جہاز بھائی بھی جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہے تھوڑا شور۔ خیر بات یہ تھی کہ پہلے آپ سیکورٹی جاب کر رہے تھے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اس سے 3000 2000 2500 جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس کو سیکورٹی جاب نہیں مل رہی۔ ایگزامپل میں آپ کے سامنے ہوں، میں نے اپلائی کی جاب کافی بار کی، لیکن آگے سے ایک رسپانس آتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی فل ٹائم اگر ہے آپ کو الاؤ تو ہم آپ کو رکھتے ہیں، نہیں تو نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ میں نے ایسے ہوم آفس کے جو آفیشیل پیج ہے اس کو فالو کیا ہوا ہے، فیس بک پہ لائک بھی کیا ہوا ہے، وہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو انہوں نے چھاپے مارنا شروع کیے ہوئے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ، جہاں پہ آپ جو ہیں وہ جا کے چیک کرتے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو غلط طریقے سے کام کر رہے ہیں، جو الیگل کام کر رہے ہیں، تو وہ انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ تو اس لیے ریسٹورینٹ والے اور باقی لوگ بھی وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اچھا یار کسی کو جاب دی تو کوئی مسئلہ مسائل نہ بن جائے۔ تو اس لیے اب جابز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہیں۔ ہاں فل ٹائم والوں کے لیے بہت ساری آسانیاں ہیں،
لیکن یہ جو ہے بات یہ بالکل بھی اسٹوڈنٹس کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آ رہے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اور اگر وہ 20 گھنٹے پہ رہیں گے تو وہ 800 کمائیں گے، اور 800 میں تو وہ اپنا سرکٹ بہت مشکل سے چلائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں کہ کچھ لوگ یہاں پہ اوبر اور ڈلیورو پہ کام کرتے ہیں۔ وہ جو اوبر اور ڈلیورو پہ کام کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ کرتے ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ان کے پاس اپنی آئی ڈی تک نہیں ہوتی۔ وہ کام کیسے کر رہے ہیں، وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں، وہ اس کے لیے بھی پے کرتے ہیں، وہ پیٹرول کے لیے بھی پے کرتے ہیں، وہ ٹیکس بھی پے، وہ یہ جو بائک کی انشورنس ہے وہ بھی پے کرتے ہیں، وہ بائک کی مینٹیننس بھی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو ایٹ دا اینڈ میری ڈلیوری کی جاب ہے، اور ایٹ دا اینڈ منتھ میں آپ کے پاس کیا بچتا ہے، آپ نے خود کے لیے رکھنا ہے یا آپ نے سیو کرنے ہیں یا آپ نے پاکستان بھیجنا ہے۔ تو یہ مشکلات جو ہیں یہ اس وقت ہیں، ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اب اس کا مطلب ڈی موٹیویٹ کرنا نہیں ہے لوگوں کو کہ آپ آئیں نہ یا یہ نہ کریں۔ ہاں ڈیسیژن آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ کو کس کنٹری میں جانا چاہیے، پی آر کہاں پہ ملتی ہے، آسانیاں کہاں پہ ہیں، اور وہ صرف اس میں یہ ہے کہ میں نے ایک ویڈیو بنانی ہے یو کے اور آسٹریلیا، اس میں ہم یو کے اور آسٹریلیا دونوں کا کمپیریزن کریں گے اور بتائیں گے پی آر کا کیا حساب ہے، جاب کا کیا حساب ہے، وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے کیا فیسلٹیز ہیں، یہاں پہ کیا فیسلٹیز ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ اس میں ڈسکس کریں گے، بھی ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں ان اسٹوڈنٹس پہ جو آتے ہیں اس پہ ماسٹرز پہ، ان کا ٹھیک ہے، وہ بھی یہ ہے کہ وہ 1 سال اپنے گھر والوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے، وہ آتے ہیں، وہ 1 سال میں کیا کہتے ہیں وہ آئیں گے، اور اس کے بعد وہ اپنی پڑھائی مکمل کرتے ہیں، پڑھائی مکمل کرنے کے بعد انہیں پی ایس ڈبلیو مل جاتا ہے۔ پی ایس ڈبلیو پہ آپ 2 سال کام کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوتا، 2 سال آپ کام کرتے ہیں، اور کام کرنے کے دوران آپ یہ ہے کہ آپ پھر 2-2.5 سال کے بعد اپنا جو ویزا ہے اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں کسی اور کیٹیگری میں۔ لیکن اس میں بھی ایک بات بتاؤں میں آپ کو، اگر آپ یو کے میں 7 سال رہتے ہیں تو آپ کو پی آر ملتی ہے لیگل طریقے سے، تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پی ایس ڈبلیو کو یہ اس میں کاؤنٹ ہی نہیں کرتے۔ مطلب آپ نے 1 سال ڈگری کی، 2.5 سال آپ پی ایس ڈبلیو میں رہے، یہاں کی گورنمنٹ یہ گنے گی کہ آپ 1 سال یو کے میں رہے ہیں، وہ جو پی ایس ڈبلیو کے 2.5 ایئرس تھے وہ انہوں نے نہیں گنے، کسی بھی صورت میں نہیں گنیں گے، تو وہ آپ کے ضائع ہیں، وہ آپ کما رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ کاؤنٹ نہیں ہو رہا کہ آپ یو کے میں رہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر کیا آپشن آتی ہے، اس کے بعد یہ آپشن آتی ہے کہ پھر لوگ ویزا لیتے ہیں۔ اب پہلے یہ ٹرینڈ بھی چلا ہوا ہے کہ اچھا یار ہسبینڈ وائف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا وہاں پہ جا کے کوئی بیبی بورن ہوتا ہے تو بس ٹھیک ہے جی نیشنلٹی مل جائے گی۔ جی نہیں، آپ کو اس بچے کو لے کے 7 سال لیگل رہنا پڑتا ہے۔ 7 سال لیگل جب آپ رہیں گے اس کو لے کے تو کیسے رہیں گے؟ 1 سال آپ کی ڈگری کا، 2.5 سال آپ کے پی ایس ڈبلیو کے، وہ جو گنے ہی نہیں جانے۔ پھر اس کے بعد کیا، اس کے بعد آپ 5 سال کا ورک پرمٹ لیتے ہیں، وہی 20,000 کاسٹ آپ کی آتی ہے، 20,000 پاؤنڈ آپ لگائیں گے تب ورک پرمٹ لیں گے۔ اب وہ جو ورک پرمٹ آپ کا ہوگا اس پہ آپ رہیں گے 5 سال، اور وہ والا جو 1 سال آپ نے پہلے ڈگری کا گزارا ہوگا، تو وہ ملا کے آپ کے بچے کو اس بیس پہ کہ وہ لیگل رہا ہے 6-7 سال، تو اس کو پاسپورٹ ملے گا اور اس کے بیہاف پہ آپ کو ملے گا، خرچہ پھر بھی وہی آئے گا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ یہاں نہ آئیں، آپ یہاں پہ آئیں، لیکن کائنڈلی بڑی مہربانی میری طرح کسی بھی تیاری کے بغیر مت آئیں، سوچیں میں نے کیا کرنا ہے۔ میں آپ کو ایکسپیرینس بتاؤں، ابھی ایک لڑکی ہے ادھر آئی ہوئی ہے میرے پاس، اس کے پاس جو ویزا ہے وہ کیئر ہوم کا ہے، اسے 1 ویک ہو گیا وہ گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ جو کیئر ہوم کے ویزے پہ آ رہے ہیں ان کے پاس جابز ہی نہیں ہیں، انہوں نے اس کو 2 دن کے لیے بلایا، اب انہوں نے اسے کہا کہ ہم تمہیں 4 دسمبر کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، مطلب کہ 4 دسمبر اگلے سوموار کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں بھی 5-7 دن پڑے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو لوگ پہلے کہتے تھے نا کہ اچھا اسٹوڈنٹ ویزے پہ نہیں آتے، ورک پرمٹ پہ چلے جاتے ہیں، تو ورک پرمٹ جو ہے اس پہ بھی اگر آپ آتے ہیں اس میں اس طرح کی چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو جاب ہی نہیں ملتی، آپ کو کبھی کام پہ جاتے ہیں کبھی نہیں جاتے۔ اب بات یہ ہے، پہلے تو یہ تھا کہ آپ آ سکتے تھے اپنے ہسبینڈ کو لے کے ساتھ، چلو آپ 2 لوگ کام کرتے تھے تو دونوں لوگوں مطلب 2 لوگ ہوتے تھے کمانے والے، تو سرکٹ چل جاتا تھا، پیچھے بھیج دیتے تھے، فیس بھی پوری ہو جاتی تھی۔ اب انہوں نے وہ ویزا کر دیا بند۔ پیچھے کیئر ہوم کا ویزا آسان تھا، اس میں بھی انہوں نے ایک شرط رکھ دیا، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ اب پاکستان میں آپ سب کو پتہ ہے ایکسپیرینس لیٹر جھوٹے بن جاتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو اسپاؤس ویزا ہے نا وہ مشکل ہے اب، مطلب شاید والی بات ہے، کیونکہ اب میری ایک دوست ہے، اس نے اپنے ہسبینڈ کا ویزا اپلائی کیا، ریجیکٹ ہوا، دوبارہ سے اپلائی کیا ہوا ہے، اور اس بات کو 1.5 مہینہ ہو گیا ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا۔ تو جو لوگ جنوری سے پہلے آ رہے ہیں وہ تو آ جائیں گے، لیکن جنوری کے بعد سے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی ایک لائر کی، تو انہوں نے بتایا جی اب اسٹوڈنٹ کہہ دیے سوری کیئر ہوم کا ویزا تھا کسی کے پاس، اب اس کو شفٹس نہیں دے رہے وہ لوگ نا، ظاہری سی بات ہے جب شفٹس نہیں آ رہی ہیں، آپ کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا تو آپ کچھ نہ کچھ تو کریں گے۔ اس بیچارے نے کیا کیا، اس نے جاب شروع کر دی کہیں پہ کیش ان ہینڈ پہ۔
اب اس کی کسی نے شاید شکایت کی، ہوم آفس کو کیسے پتہ چلا، واللہ عالم، انہوں نے اس کو قابو کر لیا، اور قابو کرنے کے بعد انہوں نے اس کا ہاں بھائی سب سے پہلے تو انہوں نے کیا کیا، اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑی، اس کا انہوں نے ویزا کینسل کیا۔ جب آپ کا ویزا کینسل ہو گیا، نہیں تو ہوتا ہی ہے 60 دن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کنٹری چھوڑ دیں، اب جب انہوں نے اس کا ویزا کینسل کر دیا تو اس کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، اور وہ یہ ہے اس کو یہاں سے نکال دیں گے، کیونکہ اس کے پاس تو پھر اسائلم کی بھی کوئی آپشن نہیں بچے گی۔ وہ اگر اس نے پہلے کیا ہوتا تو وہ الگ بات ہے، اور اسائلم بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اپنے آپ کو بندہ 100 جوتا مار لے لیکن اسائلم نہ کرے۔ اب 12-13 سال کے لیے کچھ لوگ تو میں نے ادھر دیکھے ہیں، میں نے ادھر کے بابا جی دیکھے، ان کی 25 سال عمر ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ابھی مطلب کب کتنی بار پاکستان گئے؟ ہی سائڈ ایک بار بھی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میرے اسائلم کا ہی کوئی جواب نہیں آیا۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرف تو جانا ہی نہیں، اس کو تو وہ تو کانٹا خلاص وہ کام تو کرنا ہی نہیں، تو پھر دیکھیں اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچی۔ اب اس نے کم از کم 70 سے 80 لاکھ روپیہ جس ویزے پہ لگایا تھا وہ ویزے پہ وہ آیا اور وہ واپس چلا گیا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نے سوچا ہے کہ میں نے باہر جانا ہے تو آپ کو اس کے لیے پلان کرنا چاہیے کہ میں نے کس کنٹری میں جانا ہے، میرے لیے آپشنس کیا بیسٹ ہوں گی، مجھے کیا۔ اینڈ پہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں پہ آ کے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میری ان ساری باتوں سے ایگری کریں گے اور یہ کہیں گے کہ پھر بھی وہ نیچے لکھ دیں گے کمنٹس میں کہ نہیں آپ نے ڈی موٹیویٹ کیا لوگوں کو۔ تو ڈپریشن ہوتا ہے نا جب آپ نے اس ملک میں 2 سال گزارے، 3 سال گزارے، اب آپ کا دل کر رہا ہے مجھ سے نہیں ہو رہا، جب وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں مطلب آپ واپس چلے جانا چاہیے، اب واپس نہیں جا سکتے، آپ کبھی بھی نہیں جا سکتے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ اچھا میں واپس چلے جاؤں تو لوگ کیا سوچیں گے؟ اچھا میں نے ہار مان لی، میں چلے جاؤں، مجھے تو نہیں جانا چاہیے، اب یہاں رہا بھی نہیں جا رہا اور وہاں اپنے جانا بھی نہیں۔ ایٹ دی اینڈ ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، ایٹ دی اینڈ میٹر کرتی ہے تو ایک ہی چیز کرتی ہے اور وہ ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن لوگوں کا کام تو ہے کہنا، کچھ تو لوگ کہیں گے، لیکن پھر بھی ہم اس ڈپریشن میں رہتے ہیں، ہر وقت رہتے ہیں اور اس کا کوئی حل نہیں نکلتا، ہم اپنے آپ کو اذیت دیتے رہتے ہیں، پیچھے ہم فیملی سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے، نہ ہمارے سے کچھ ہو پاتا ہے۔ تو اب یہی ہے، جو بھی لوگ ڈپریشن میں ہیں ان ساری سچویشنز کی وجہ سے، بہت سارے لوگ ہیں، میرا ایک جانے والا ہے، دوست کہہ لیں، بھائی کہہ لیں، اب نام یہاں پہ نہیں لیں گے، اس کو 1 سال ہو گیا، اس کے پاس اچھی جاب نہیں ہے، لیکن وہ ہر مہینے اپنے گھر والوں کو جو تھوڑے بہت پیسے ہوتے ہیں وہ انہیں بھیج دیتا ہے، اور خود وہ بہت مشکل سے سروائیو کر رہا ہے، کہتا ہے میں انہیں بتا نہیں سکتا کہ کیا چل رہا ہے۔ تو بہت سارے بچے ایسے ہیں جو پریشان ہیں، لیکن وہ اپنے گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ تو آپ بھی تھوڑا خیال کیا کریں، جب آپ کسی سے باہر رہتے ہوئے انسان سے بات کرتے ہیں، اس کو ہرٹ نہ کریں، اس کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کریں، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو نارمل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اسے مزید ڈپریشن دیں۔ اچھا آپ مجھے یہ بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو کون سی ہونی چاہیے، جبکہ میرا خیال یہ ہے کہ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان سے ملا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ وہ اس وقت کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور اگر وہ بہت زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ باقیوں کو بھی بتائیں وہ کس طریقے سے گزار رہے ہیں، تاکہ دوسرے بھی اس پہ عمل کر سکیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے ہم اگلے ولاگ میں، ہم انشاءاللہ جلدی سے آئیں گے نئے ولاگ کے ساتھ، آپ کو بتائیں گے کہ کون سا کنٹری جو ہے وہاں جانا بیسٹ ہے، کیونکہ میں اس چیز پہ ریسرچ کر لوں، UK اور آسٹریلیا کا کمپیریزن کرنے کا سوچا میں نے۔ تو وہاں کچھ فرینڈز ہیں، ان سے میں پوچھ لوں کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں، وہاں پیئر کیسے ملتی ہے، کیا فیسلٹیز ہیں، کیا چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ اسٹوڈنٹ سے ملوائیں گے انشاءاللہ۔ اور کوشش تو میری یہی ہے کہ 1-2 ایسے لوگوں سے بھی آپ کو ملوایا جائے جو کیئر ہوم کے ویزے پہ آئے ہیں، تاکہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ اس ویزے پہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں اگر میں بتانا چاہوں میرے پاس تو کوئی خاص انفارمیشن نہیں ہے، جو میرے پاس تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں بھی ساری معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ اچھا اس میں اب ایک بات یہ ہے کہ وائس کوالٹی جو ہے اس کا کوئی نہیں مجھے پتا، وہ خراب ہو سکتی ہے کیونکہ یہ کام ہو رہا ہے ادھر، تو اس کی وجہ سے وہ مشینیں وغیرہ چل رہی ہیں تو آواز کم ہو سکتی ہے۔ ویسے ایڈیٹنگ کرتے وقت ہم کوشش کریں گے کہ آواز کو تھوڑا سا ہم تیز کر دیں۔ باقی آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے بہت 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 زیادہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت بہت ساری آسانیاں پیدا کریں، مجھ سمیت سب لوگوں کے لیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔